سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحمدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال تعالى في موضع آخر ومن يعمل سوءا يجز به. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے گناہ کی نحوست اس موضوع پر مجھے کچھ کہنا ہے. دعا کیجیے گا اللہ پاک حق بات حق طریقے کے ساتھ حق نیت کے ساتھ آپ حضرات تک امانت کے طور پر کہنے کی توفیق دے، اور اللہ جل شانہ زبان سے وہ باتیں نکلوائے جس سے میرا آپ کا امت کا فائدہ ہو، ان باتوں سے میری آپ کی امت کی حفاظت کرے جس سے فتنہ فساد شرور و فتن کا القاء ہو. اللہ عمل کی دولت سے مالا مال کرے. حاضرین محترم، اللہ چاہتے یہی ہیں کہ میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائے، جس کے ذریعے سے میں اور آپ جنت میں جانے والے ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. اللہ یہی چاہتے ہیں. اللہ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے. اس کی دلیل یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، اسی لیے بھیجا، ان کا مقصد ہی یہی تھا جو لوگ جہنم والے راستے کو اختیار کیے ہیں، یعنی گناہ والے راستے کو، اس راستے سے انہیں بچا کر جنت والا راستہ دکھلائے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک بھیجا کرتے تھے. خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ پاک نے رہبر بنا کر، ہادی بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا تاکہ میں اور آپ جہنم سے بچے. انسان جہنم میں کب جائے گا؟ گناہ کی وجہ سے جاتا ہے. اب گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ اللہ کی نافرمانی کو رسول علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرنے کا نام گناہ ہے. اور اس کے نقصانات دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ
کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر مرنے کے بعد ہی سزا دی جائے گی، دنیا میں اسے کچھ نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس بندے کو نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی ہی کی وجہ سے جب بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اخروی عذابات تو طے شدہ ہے، بتا دیا گیا یہ گناہ کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ کرو گے یہ ملے گا۔ لیکن دنیا میں جو زندگی گزارنا ہے اس کا نقصان بھی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک وقت تھا کہ ہر چیز انسان کے لیے خوشحالی کا ماحول تھا ہر جگہ، لیکن ایسا خطرناک اور بھیانک زمانہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مسجدیں بند کر دی گئی، رمضان المبارک جیسا معظم محترم مہینہ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ مسجد کو آ نہیں سکتے۔ کعبۃ اللہ مسجد حرام جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، دن رات کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹے ہمیشہ ہر وقت، لیکن بند کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگان محترم میں اور آپ اللہ کو اتنا ناراض کر دیے، اتنا ناراض کر دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے بلا سکتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ حکومت نے روک لگا دیا، فلاں نے کر دیا، نہیں، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے اس ملک سے ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں۔ ایک ہماری محترمہ ہے جن کا نام لینا اس وقت مناسب نہیں، لیکن بہت اللہ والی صاحب ثروت ہونے کی وجہ سے کہ آپ وہاں یہاں سے دبئی گئی اور دبئی سے پھر کعبۃ اللہ کو جا کر آئی۔ اللہ راضی ہوتے ہیں تو راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ سے ناراض ہو جائیں گے تو یاد رکھیے گا جب تک میں اور آپ ان کو راضی نہ کر لیں نہ ہماری دنیا سدھرے گی نہ آخرت سدھرے گی، اور اسی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ آج انسان کی فطرت ہے، انسان جب کسی چیز کے نقصان سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، جان لیتا ہے، اس کا علم اسے آ جاتا ہے تو وہ اس چیز سے بچتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بسکٹ کی ٹوکری رکھ دی جائے، کہا جائے کہ بھی اس کے اندر 5-6 بسکٹ ہے، لیکن ایک بسکٹ زہر کا ہے، اب تم کھا لو، بتائیے کون کھائے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں ان بسکٹوں کے اندر کون سا زہریلا ہے، اگر میں کھاؤں گا تو میری جان چلے جائے گی۔ زہر سے وہ واقف ہے، زہر کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، لیکن یہی چیز بچے کے سامنے رکھی ہے، بچے سے کہیے کہ دیکھو یہ زہریلا ہے، آپ بتا بھی دیجیے گا، اسے احساس نہیں ہوگا، وہ اٹھائے گا سڑک اپنے منہ میں لے کر کھا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو اس کے نقصان کا علم نہیں ہے، اور بڑے آدمی کو اس کے نقصان، اس زہریلے چیز کا علم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ استعمال کروں گا تو میری جان چلی جائے گی۔ سانپ ہے، اور یہاں سانپ آ گیا، ظاہر سی بات ہے ہم سب ڈریں گے۔ ایک لطیفہ آپ کو سنا دو، ایک جگہ ایک گھر کے اندر سب کے سب عورتیں، اب پورے عورتیں صرف ایک مرد تھا، وہاں سانپ آ گئے، اور جیسے ہی سانپ آئے عورتوں نے چیخنا شروع کیا کہ بھئی مرد بنے بولو، مرد بنے بولو، اور جو وہ مرد تھا وہ بھی چیخنا شروع کر دیا ہے کہ مرد بنے بولو۔ ایسی میری اور آپ کی حالت ہے، سانپ اگر آ گیا تو میں اور آپ دیکھتے ہی ڈر جاتے
وہی جاتا ہے۔ میں اور آپ گناہوں سے واقف ہو جائیں گے کہ گناہ کرنے سے یہ نقصان ہے، تب میں اور آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ آج ہم گناہوں کے نقصان سے واقف نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ گناہ کے نقصان سے اور گناہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا آپ کو اس کا علم ہو چکا تھا۔ دور دور تک صحابہ کی کثیر جماعت، ایک بڑی جماعت کسی ملک میں نہیں۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ان کے سامنے برہنہ عورتوں کو کھڑا کر دو۔ کیوں کھڑا کرو گے؟ برہنہ حالت میں پورے بدن سے کپڑے نکال کر تو یہ دیکھ کر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اب پوری بن سبق کر عورتوں کی ایک لمبی قطار کھڑی ہے۔ صحابہ وہاں سے گزرتے گئے، کسی نے آنکھ اٹھا کر میں نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ واقف ہو چکے تھے، ان کو قرآنی آیات معلوم ہو چکی تھی، وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کا فرمان ہے تم اپنے نظروں کی حفاظت کرو، تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو اب صحابہ اس کے اوپر واقف ہو گئے، اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ آج میں اور آپ گناہ سے واقف نہیں ہیں، ان گناہوں کے نقصان سے واقف ہوں۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے، حدیث میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم نے اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بعض چیزیں اوپر جا رہی ہیں، بعض چیزیں نیچے اتر رہی ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، حضرت جبرائیل سے سوال کیا گیا، حضور علیہ السلام نے سوال کیا جبرائیل یہ کیا چیز ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں بعض چیزیں اوپر جا رہی ہیں، بعض چیزیں نیچے اتر رہی ہیں؟ کہا کہ حضور آپ کے امت کے اعمال ہیں، جیسے اعمال اوپر جائیں گے ایسے فیصلے اوپر جائیں گے۔ اگر ہم زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، زندگی کے اندر راحت چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی اطاعت کریں، نافرمانی کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں۔ کون سا گناہ گنایا جائے؟ ہر گناہ ہماری اور آپ کی زندگی میں آ چکا ہے اور ہم اسے ڈر نہیں رہے کہ صحابہ کے ہاتھ چھوٹا سا گناہ ہو جاتا فوراً ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کر دیا، مجھے کسی طرح سے توبہ کا دروازہ بتلا دیا۔ آج ہم بے شرم ہو کر، بے حیا ہو کر کھلا گناہ کریں گے، احساس نہیں ہے اور یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم یہ سمجھ گئے کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، بولنے والا نہیں۔ دنیا کے اندر بزرگان محترم کوئی نہیں پوچھے گا، آپ جو چاہے کریے۔ دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ گناہ کریں، کیوں؟ اس لیے وہ آپ کو چاہتا ہی ہے کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے جہنم میں جائے۔ وہ تو دشمن ہے ہمارا، شیطان یہی چاہتا ہے۔ ان گناہوں کے نقصان کو ہم پہچانیں کہ کون سا، کہ ہم اگر گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کیسے ناراض ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے سامنے اس بندے کی کوئی وقار تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی نافرمانی کیا ہے۔ مثلا آپ اپنے بچے کو کھلاتے ہیں، اسے پالتے ہیں، سب کچھ اس کا کپڑا لتا سب کچھ آپ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو آپ بگولا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، گھر سے نکل جا۔ بعض مرتبہ تو سختی میں آ کر اس کو مار بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات دیکھیے کتنی کریم اور کتنی رحیم ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ہمارا کھانا بند کر دیا ہو، پانی بند کر دیا ہو۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ پاک چاہتے ہی ہے کہ میرے
مقصد ہوتا ہے. سال میں دیکھیں کسی کے 24 سال ہیں تو 24 مرتبہ شابان آتی ہے. کیوں؟ بندے نے جو کم عقلی کی وجہ سے، شیطان اس کا تو کھلا دشمن ہے، اس پر غلبہ اور اس پر غالب آنے کی وجہ سے اس نے گناہ کر دیا. لیکن اللہ کو بندوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی طرح سے وہ میرا ہو جائے. ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر کئی سال تک یا سنم نکالنے والا، اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والا، ایک مرتبہ نیند غالب آ گئی تو سوتے سوتے اچانک اس نے یا سنم بولتے بولتے منہ سے یا سمد نکل گیا. جان بوجھ کر نہیں، بھولنے سے اسے ایسے ہی نکل گیا. اللہ پاک آواز دینا سی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. فرشتے کہنے لگے اللہ یہ کون ہے؟ اس نے ہزاروں سال آپ کی نافرمانی کیا ہے، آج تو بھولے سے آپ کا نام لے لیا اور آپ اس کو جواب دے رہے. تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں تمہیں کیا پتا، دیکھو اتنے سال تک اس نے معبودان باطلہ کو پکارا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا. آج بھولے سے صحیح میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اگر میں جواب نہ دوں تو میرے اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ بڑے قریب ہے. آنے والی جو راتیں ہیں بزرگان محترم، ان راتوں کی ہم قدر کریں، تعظیم کریں. اتوار کے دن شب برات آنے والی ہے. اس کے اندر یہ ضروری بہت سارے لوگ بھئی اپنے گھروں کے اندر پینٹنگ کرانا یا اچھے کپڑے پہنا یا سلوانا، گھروں کے اندر صفائی ستھرائی، ان چیزوں میں میرا اور آپ کا فوکس ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ راتیں اس لیے آتی ہیں کہ میں اور آپ جو ہم گناہ کیے ہیں ان گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے مانگے. اس کے برخلاف میرا نوجوان ان راتوں کو غنیمت جانتا ہوں. کوئی ڈیلنگ کرتا ہے، کوئی غلط ایسے رسومات جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. بازے تو کہتے ہیں کہ بھئی شب برات میں مردوں کی عید ہے. کیا نہیں مردوں کی عید یہ ہے کہ مردے قبرستان سے گھر کو آتے ہیں، اس لیے گھر کھلا وہ بند نہیں کرتے. بازے اتنے کم عقل انسان مسجد کو نماز کے لیے بھی اس دن نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مردے آنے کا دن ہے. اگر میں گھر بند کر آ گیا تو پھر ہمارے جو مردے آئے وہ واپس چلے جائیں. آپ کا غلط عقیدہ، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش دور دور تک. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے گا بزرگان محترم، اگر اسی مجلس میں مرے ہوئے ہمارے مرحومین جیسے ہمارے دادا مرحوم کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اگر وہ آ جائے کیا ہم یہاں بیٹھیں گے؟ آپ کا چھوڑیے گا، میرا خود بولیے گا، اٹھ کر فوراً سب کے سب بھاگنا شروع ہو جائے گا. عقل کی تو بات ہوتی ہے. یہ جو راتیں ہیں یہ راتیں اس لیے اللہ دیتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کو بہت ناراض موقع اللہ دیتے ہیں کسی طرح سے میرا بندہ میرے قریب ہو جائے. ہم سے بڑا پیار ہوتا ہے اللہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے بار بار بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں سے کہہ دینا، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو چلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اسی طرح اللہ بھی نہیں چاہتے. ایک لڑائی کے موقع پر حضور علیہ السلام غزوے میں شریک ہے، دیکھا کہ ایک یہودی عورت بیچاری حالانکہ دشمن کی عورت ہے، وہ بچہ اس کا گم ہو گیا. آپ ان کو پوچھیے گا جن کا بچہ گم ہو جاتا ہے. ہم لوگ رونے میں تھے، میری بڑی سی بیٹی وہ اچانک نماز مغرب کی پڑھ رہے تو وہ گم ہو گئی، اتنا پریشان ہے. تو اس وقت ایسے ہوا پولیس والا جو تو مجھے تو عربی آتی ہے ان سے بات چیت ہوئی تو وہ بیچارہ یہاں ہاتھ پکڑ کر
وہ کہا کہ نہیں آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چلیے. تو وہ ہیڈ کوارٹر میں جانا چاہ رہا تھا. جو میرے کمرے کے ساتھی تھے, پولیس والے جو اس طرح سے پکڑا ہے, وہ جا کر روم میں افواہ پھیلا کہ حضرت کیا کی چرا لیا, اس لیے ان کو پولیس پکڑ کر. حالانکہ میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میری بچی گم ہو گئی ہے. ان والدین سے پوچھے گا جن کی بچی گم ہو جاتی ہے یا وہ نہیں ملتے, پریشان حال ہوتے ہیں. ایسے مستقبل میں ہو عورت اپنا دوپٹہ ہوتا ادھر ادھر پریشان جا رہی ہے. صحابہ نے پوچھا, صحابہ کے اخلاق بڑے عمدہ, اللہ مجھے اور آپ کو اخلاق عطا کرے. آج میں اپنے بھائی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا, اتنی دشمنی اس کے ساتھ, اللہ حفاظت کرے. صحابہ کی عادت یہ نہیں تھی, دشمن ہے, دشمن کی عورت ہے, دشمن کی عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے, جا کر پوچھ رہے بہن کیوں تم اس طرح پریشان حال ہو, کیا وجہ ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں بھیا کہ میری بچی اور میری اولاد گم ہو گئی. اب صحابہ تلاش کرنے لگے, دشمن کی عورت ہے. دیکھا کہ ایک جگہ اس کا جو شیرخوار بچہ تھا, دودھ پیتا بچہ تھا, مل گیا. تو لا کر اس عورت کو دیا تو دیکھتے ہی فوراً اسے چمٹنا اور چومنا, اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا. اس منظر کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ کیا یہ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس بچے کو اٹھا کر آگ کے تندور میں پھینک دے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے بچہ گم ہو گیا, اتنا پریشان ہو گئی, اگر وہ بچہ کیسے ہی عورت اٹھا کر تندور میں پھینکے گی, آگ میں ڈالے گی, بالکل نہیں ڈال سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طرح اللہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں اٹھا کر آگ میں ڈال دیں. اللہ نہیں چاہتے, اللہ چاہتے ہی ہے کہ کسی طرح سے میں اور آپ گناہوں سے بچے. گناہ نام ہی اسی چیز کا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. اب گنوانے کتنے ایسے گناہ ہیں, ایک ایک میں نے اس چیز کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ شب برات آنے والی ہے. بزرگان محترم ایسی عظیم بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, بنی کلب, عرب کے اندر بنی کلب ایک قبیلہ ہے, یہ لوگ بہت سارے بکریاں پالتے ہیں. اس لیے حضور نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بنی کلب کے جتنی بکریاں ہیں, کیونکہ وہ بہت ساری بکریاں پالتے تھے, فرمایا شب برات کے اندر اللہ پاک بنی کلب کے جتنے بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں اس کے بقدر اللہ لوگوں کو معاف کر دیں, جہنم سے آزاد ہے. اسی لیے شب برات کہا جاتا ہے آزادی. معافی ہوگی, لیکن بعض وہ گنہگار ہیں جن کو اللہ جہاں رحیم ہے, جہاں کریم ہے, وہی بزرگان محترم اللہ پاک قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. بعض وہ گنہگار ہوں گے جن کو اس گناہ کی وجہ سے ایسے گناہ ہے, میں انشاءاللہ اتوار کے دن آپ کے سامنے آؤں گا, وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ایسی عظیم باتوں میں بھی معاف نہیں کرتے. مثال کے طور پر ماں باپ کی نافرمانی ہے, جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے, اللہ پاک شب برات کے اندر بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے. اب ذرا بتانے ہمارے میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. دیکھو باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے, باپ کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اپنی ماں حضور نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن آج میرا نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, ان کو آنکھ دکھلانا, جبکہ کلام مجید میں اس کہنے کو بھی منع کیا گیا. کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا
اگر اپنے بچوں کو بھی آپ کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں تو وہ اس طرح سے عجیب منہ بناتے ہیں، اس طرح سے جو بناتے ہیں اس کو عربی میں اف کہا جاتا ہے. منع کیا گیا، اف کہنے کو بھی منع کیا گیا، لیکن بے شرم عورت اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر گالیاں بکتی ہے، بے شرم عورت اپنے ماں باپ کو تھپڑ مارتی ہے. بتائیے کیسے اللہ مغفرت کرتے ہیں؟ ان گناہوں سے بچے. نقصانات دنیا میں بھی ہے، یہ جو آ رہے ہیں ابھی پتہ نہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ حفاظت کر لے، ورنہ تو ایسا بھی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی رمضان میں لاک ڈاؤن کیا جائے، کھلا کیا جائے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ وہ حالات انشاءاللہ نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں تو ہماری زندگی کو یوں تنگ کرے، ابھی اسی گناہوں میں ملوث، ابھی ویسے ہی چیزیں چلانا، ابھی ویسے ہی فٹ چلانا، ابھی اسی طرح حرام کام کرنا، پھر اتنی مصیبتیں دیکھنے کے باوجود ہم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ بزرگان محترم ذرا سوچیے. دیکھیے آپ کے ہاتھ میں گھوڑا ہے، میدان آپ کے ہاتھ میں، بھاگیے کتنا بھاگتے ہیں، یہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ایسا نہیں ہوگا ارے تم کیوں شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو. یہاں کوئی بس علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ جس طرح انبیاء کرام آپ کو حضرات انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو راستہ بتاتے تھے، اسی طرح حضرات علماء بھی راستہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. اگر بات نہیں مانتے، مجبور ہوتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. نبی کو اختیار تھا، نبی دعا کر دیتے تو قوم اگر نبی کی بددعاؤں کی وجہ سے کیونکہ بعض قوموں نے نبیوں کو اتنا ستایا تو نبیوں نے ہاتھ اٹھا دیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ کسی غیر اسلام کو یہاں زمین پر باقی نہ رکھ، سب کو ختم کر دے. تو اللہ نے ان لوگوں کو جو فرما بردار تھے ان کو بچا لیا اور سب کو نیست و نابود کر دیا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جو وارثین ہیں یہ حضرات علماء ہیں. آپ کو سمجھاتے ہیں بھائیوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں ذرا اور آگے آئیے. دیکھیے ابھی 2-3 دن پہلے حضرت امیر شریعت کی طرف سے ایک میٹنگ بلائی گئی جس کے اندر یہ بات بھی رکھی گئی کہ بیان کے آخر میں یہ بات بتائی جائے کہ جو لوگ اپنے نکاحوں کے اندر فضول خرچی کیا کرتے ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آج آپ چھپ کر کار لے لیجئے گا، آپ بھی مان لو کر کار لے لیجئے گا. جتنی غریب بچیاں جو اس دنیا سے آج بھیج جا رہی ہیں جہیز کے نام پر، اس کا پورا وبال آپ کے اوپر بھی پڑے گا. یہ بھی ذرا سوچیے، آپ کے خاندان میں بھی بچیاں ہوتی ہیں، اس بات پر کیا بیتی ہوگی کہ آپ اس طرح سے ایسے فضول کام کرتے ہیں. بس بتانا ہی ہے بزرگان محترم، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوگی تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. اس وقت اللہ ہم سے بہت ناراض ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے روئے اللہ سے. یہ راتیں مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، آؤ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہو گیا سو ہو گیا، اللہ سے معافی مانگو. معافی مانگنے کا وقت ہے. اس لیے ان راتوں کو غفلت میں نہ گزاریں، خرافات میں نہ گزاریں، بیکار کی چیزوں میں نہ گزاریں. کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیا کپڑا ہی پہننا، صاف ستھرا کپڑا ہو آپ وہ پہن کر مسجد کو آئیے گا. ضروری نہیں کہ آپ نئے کپڑے پہننا ہی ضروری نہیں ہے. آپ کے گھر کے اندر اچھا پکوان پکانا ہی ضروری نہیں ہے. جو اللہ دے اس کو آپ پکائیے کھائیے، شریعت منع نہیں کرتی. یہ ضروری نہیں کہ آپ اچھا اس پر آپ فوکس نہ کریں، بلکہ یہ رات ہے اللہ کو راضی کر لینے کی. اللہ راضی ہو جائیں گے تو نسل تک بزرگان محترم ہماری جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا 2020 میں مسجدیں بند ہو گئی اور پھر اسی طرح کعبۃ اللہ بند ہو گیا. اللہ کبھی ہماری نسلوں کو نہ دکھائے. ہمارے بڑوں نے گناہ نہیں کیا. پہلے زمانے میں لوگ ماشاءاللہ کتنی عبادت گزار، مسجدیں بھری کی بھری نظر آتی. آج مسجدیں کتنی ویران ہیں.
جمعہ میں مسجد بھرتی ہے، پھر جمعہ کے بعد چھٹی ہوتی ہے. ہو گیا سو ہو گیا. اب آئیے یوٹرن کیجیے اور آ کر گناہوں سے بچ کر اللہ سے معافی مانگیے. اے اللہ ہو گیا، ہم نے شیطان اپنا غالب آ گیا، ہم گناہ کر دیے. اللہ ہم نے اپنے جو نقصان تھا ہم نے دیکھ لیا. کتنا بڑا نقصان، ہر اعتبار سے نقصان. جسمانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اتنی جس کو گنایا بھی نہیں جا سکتا. وقت مختصر ہے اسی لیے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. بس اتنا سمجھ جائیے ان راتوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے جب انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہوگا اس اعلان کے مطابق آپ اتوار کے دن عشاء کی نماز جلد پڑھے اور آ کر مسجد کے اندر پھر آپ کو اگر عبادت جتنا کرنا ہے دیکھیے کیجیے مسجد کے اندر، اجازت ہے آپ. اس کے برخلاف روڈوں میں گھومنا، حضرت امیر شریعت کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ حضرت خطبہ سے درخواست حضرت امیر شریعت احمد برکاتہ نے کی ہے کہ مسجد میں اگر آپ کو عبادت کرنا ہے کیجیے، کوئی منع نہیں. اگر آپ اتر گئے ہیں گھر کو جانا چاہتے ہیں گھروں میں آرام سے جائیے گا اور گھروں کے اندر آپ عبادت کیجیے گا. لوگ روڈوں پر بیٹھنا، گپ شپ کرنا، نوجوان گاڑیوں میں پھرنا، ظاہر سی بات ہے ایک طرف تو دشمن انتظار میں ہے، کوئی غلطی ملے گی اس غلطی کو پکڑ کر اور پھر چاہے رمضان کیونکہ آنے والا ہے بزرگان محترم اگر مسجدیں بند ہو گئی تو پھر اتنا بڑا نقصان ہم نے جو دیکھا، آپ نے جو دیکھا، اللہ نہ کرے کبھی ہماری نسلوں تک نہ ہے. اس لیے خاص کر میں ہمارے بڑے حضرات سے کروں گا، ادب درخواست کروں گا، آپ اپنے بچوں کو جب لائیں گے، نوجوان بچوں کو، اور اسی طرح جو بڑے بھائی ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے آپ خود اپنے ساتھ مسجد تک لائیے، نماز پڑھیے، دعا ہوگی، سب کچھ ہوگا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہاں قرآن پڑھنا ہے، جو عبادت کرنا ہے مسجد کے اندر کرے. نہیں آپ کو بھائی رات میں سو کر پھر تہجد میں اٹھنے کی آپ کی عادت ہے تو سیدھے یہاں سے گھر جائے. میں ہوٹل والوں سے ادب درخواست کرتا ہوں، بہت کما لیا، کم از کم اس رات کی عصمت میں آپ ہوٹل بند کریں. آپ کھولی رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے مجمع آ کر وہاں بیٹھے گا، وقت ضائع ہوگا. یہ قیمتی راتیں ہیں، اگلے سال پتہ نہیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. کتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے اٹھنے والے. اللہ تعالیٰ مرحوم حضرت سید فاروق صاحب کو آپ مغفرت فرمائے. اتنا حسین نوجوان حافظ قرآن، تصور بھی آج بھی جب ہم اپنے علماء کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا. کم عمر، آج میں بول رہا ہوں اگلے سال پتہ نہیں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اللہ کو معلوم ہے. ان راتوں کی قیمت یہی ہے. یہ شکرانہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت. دیکھیے اللہ نعمت دینا بھی جانتے اور چھیننا بھی اللہ کو آتا ہے. ان کی قدر کریں. دعا کیجیے گا اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے باتیں کہیں گی اللہ عمل کی دولت سے مالا مال کریں. آمین و علینا.